پوچھتا ہے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بچے تو بےچارے بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں، تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے۔ تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ کہاں ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو آپ کے نام ہے، ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے بھائی۔ کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی؟ میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا۔ ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن فرماتے یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگو، یاد رکھو، صالحیت چھوڑ کے جانا اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گی۔ تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ دو بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہییں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دینا۔ کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے۔ فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا، میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا،
اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو۔ پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ گھر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، تو پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقوی چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس معنی میں کہ ان کی محبت بندے پر غالب ہوتی ہے، تو کہیں اس محبت کے غلبے کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کے اصل جو مقصود ہے ان سے نہ غافل ہو جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مال کماتے رہو اور کماتے کماتے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی بھول جاؤ، اعتدال چھوڑ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اولاد سے پیار کرو اور پیار کرتے کرتے ان کی تربیت بھول جاؤ۔ سہولیات تو تم انہیں ساری دے دو لیکن وہ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، کردار و عمل کے طور پر مضبوط ہی نہ ہو سکے۔ تو میرے عزیز، اولاد اس معنی میں بھی فتنہ ہے کہ اس کی محبت بندے پر غالب ہوتی ہے، اور جب وہ غالب ہوتی ہے تو کئی دفعہ انسان آزمائش میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو مفہوم ہے نا کہ اولاد کی محبت غالب ہوتی ہے تو آزمائش بنتی ہے، اس کو تو خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ ترمذی کتاب المناقب میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ محبوب کریم کی نظر پڑی تو حسنین کریمین آ رہے، اور آتے آتے وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ حضور نے جمعے کا خطبہ روک دیا، محبوب اٹھے، بچوں کو یا دونوں میں سے ایک تھے ان کو اٹھا کے حضور قریب لائے، اور دوبارہ ممبر پر بیٹھ کے فرمایا رب نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال آزمائش ہے تمہارے لیے۔ فرمایا بچہ گرا ہے اور مجھے تقریر روکنی پڑی، بات روکنی پڑی، غالب آ گئی محبت۔ بھائی آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور یاد رکھیں گے کہ اس محبت کے غلبے میں نہ بچوں کی تربیت کو بھولنا ہے، نہ مال کے اصل مصرف کو بھولنا ہے، نہ اصول و قاعدے ضابطے کو چھوڑنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ تربیت اولاد کے معاملے میں جتنی غفلت آج ہمارے ہاں ہو رہی ہے، میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کا با کردار ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد ہاتھ پھیلا کے پیسہ اکٹھا کرے اور بیٹا اس کا محنتی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد اپنی زندگی تقوی اور طہارت سے دور بسر کرے اور بیٹا بڑا متقی پرہیزگار اسے دیکھ کے ہو جائے۔ اللہ کی توفیق سے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اگر والد چاہتا ہے میری وجہ سے وہ خیر حاصل کرے تو پھر خود با کردار بنے، وہ پہلے خود سچ بولے، پہلے خود تقوی کا رستہ اختیار کرے، پہلے خود پرہیزگار بنے۔ اس لیے کہ باقیوں کے ہاں ہو سکتا ہے ہماری تقریریں اثر کریں، لیکن بچوں کے ہاں ہمارا کردار جذب ہوتا ہے تو ہمارے عمل سے فیض پاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان سے رویہ اس طرح کا رکھا جائے کہ وہ ہمارے کردار سے سبق، اور دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد سے پیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں جناب بے پناہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے بعض جگہوں پہ بچوں کو،
خاص شفقت بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ میٹھا ہو. ڈانٹنا کبھی کبھار ہے اور پیار ہر روز ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ حسنین کریمین کو، یہ ذرا بات پر غور کرنا، حضور اپنے نواسوں کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے. یہ بڑی خاص بات ہے، اس پر توجہ کریں. اور حضور سونگ کر پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا یہ میرے بچے میرے لیے پھول ہیں جنت کا. حضور ان کو سونگتے. آپ کسی خاص شے کو سونگتے ہیں، کوئی خاص ہی معطر چیز ہو تو سونگتے. حضور نے یہ جو ایک خاص انداز اپنی اولاد کے لیے کیا اور ہمیں حضور نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، یہ سمجھنے کی بات کہ ان کے ساتھ اتنی دلچسپیاں کہ جس طرح ایک خوبصورت پھول کو سونگا جاتا ہے اس طرح انہیں سونگا جائے، بچوں سے پیار کیا جائے. کچھ مطلب والد صاحب کہتے ہیں او جی میری نہ پھر پتر تو انہیں پتہ ہے نا میری پھر طبیعت کوڑی ہے. اچھا جی کیوں کڑوی ہے؟ آپ مرچیں کھاتے ہیں؟ کیوں کڑوی ہے بھیا آپ کی طبیعت؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی طبیعت کسی مالدار کے سامنے تو کڑوی نہیں ہوتی. آپ کی جو فیکٹری کا آفیسر ہے اس کے سامنے، مالک کے سامنے تو آپ کبھی کڑوے نہیں ہوئے. یہاں کل آ جائے کوئی امیر آدمی، کوئی سیاستدان تو آپ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ 6 گھنٹے بھی لیٹ ہو تو آپ کے چہرے پر بل نہیں آتا. اور بچوں کو ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت انہیں پریشان کرنا. اپنی اولاد کو کبھی کسی کے سامنے نہ سمجھائیں، کبھی بھی. ان کو جب سمجھانا ہو تو انہیں تنہائی میں سمجھائیں. تنہائی میں نصیحت کرنا میرے رسول پاک کا طریقہ ہے. میری گزارش ہے کہ ایک بیٹے کو دوسرے بچوں کے سامنے بھی نہ سمجھائیں، ان کی عزت نفس کا خیال کریں. کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کی مثالیں نہ دیں. فلانے کا بچہ ادھر چلا گیا، بھئی آپ کیوں کمپیریزن کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ اگر ان کو کبھی مثال دینی پڑے تو یا حضرت اسامہ بن زید کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے تو حضرت معوذ اور معاذ کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے ان کو تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی دینا، اور جب زیادہ کلیجے ٹھنڈے کرنے ہوئے تو پھر امام حسن اور حسین کی مثال دینا. لیکن یہ کیا بات ہوئی فلانے کا بچہ دولت مند ہو گیا تو پیچھے رہ گیا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آپ کے بچے کی عزت نفس ہے، وہ وقار رکھتا ہے، وہ سوچ رکھتا ہے. اور میرے نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو. کس کی؟ ہاں اپنے بچوں کو اکرام دو. ہر وقت ایک بزرگ کے پاس لوگ اپنا بچہ دم کرانے آئے تو ماؤں کی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. اس نے آ کے کہنا شروع کر دیا. پہلے سارے ٹھیک تھے، سمجھدار بھی تھے، بات میں مانتے تھے. یہ ضدی بھی ہے، نکما بھی ہے، نکھٹو بھی ہے، لڑتا بھی ہے. تو بزرگ کہنے لگے میں دم کر دیتا ہوں، لیکن میری بہن اس بوڑھی عورت کو فرمانے لگے یا اس کے باپ کو کہ بھائی آپ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ اس کے سامنے نہ کرتے. یہ لفظ آپ یوں ادا نہ کرتے. آپ تو اسے پکا کر رہے ہیں کہ تو ضدی ہے. آپ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ تو لڑاکا ہے. آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے. کیوں آپ نے اس کے سامنے یہ باتیں کی؟ یہ آپ کو اگر کرنی تھی، کوئی دعا چاہتے تھے آپ اس کے لیے، تو آپ تنہائی میں مجھ سے بات کرتے. آپ اسے پکا کرا رہے ہیں کہ جس طرح کا میں کہہ رہا ہوں تو بچے کا ذہن بن جاتا ہے. جو اسے بار بار کہا جاتا ہے نا اس کا ذہن بن جاتا ہے میں ہوں اس طرح کا، مزاج اس طرح کا. اسے کبھی پکا نہ کریں، اسے تسلی دیں، اسے تشفی دیں، اس کی ڈھارس بندھائیں، اس سے پیار کریں، اس کے ساتھ محبت کریں. اسے آپ اس طرح کا رویہ دیں کہ بچہ آپ پر اعتماد کرے. آپ کو پتہ ہے یہ جو بہت سارے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اپنا بیگانہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے لگ جاتا ہے، وہ گھر کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کسی جبر کا شکار ہو یا کسی بلیک میلنگ کا شکار ہو، وہ اپنے گھر میں کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ گھر والوں نے پریشر اتنا زیادہ ڈالا ہوا ہے. ان رویوں سے باہر آئیں آپ اور زندگی کو اس خوبصورتی کے مطابق آپ کا بچہ آپ پر اعتماد کرے، وہ آپ سے کہہ سکے، وہ آپ کو اپنا دکھ بتا سکے. اس کو پتا ہو کہ ہر معاملے میں میری غلطی نہیں نکالی جائے گی. اسے پتا ہو کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو میری سنی جائے گی.
گھر کے اندر میری رائے کو اہمیت دی جائے گی. یہ ہمیں احساس کمزوری سکھاتے ہیں بعض اوقات بچوں کو. اس سے باہر آئیں. او نہ تسی نہ اچھے کپڑے پایا جے, کوئی کیا کہنے دو جس نے جو کہنا ہے. آپ شروع سے بچوں کو اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بیچارے زندگی گزاریں گے. کیوں اس احساس محرومی کا ہم اپنی اولادوں کو شکار کرتے ہیں؟ وہ باپ کے ساتھ وقت گزاریں. میں جی مصروف بڑا ہوں, تو زیادہ مصروف ہے یا رسول پاک زیادہ مصروف ہے؟ حضور کی تو نواسی ضد کرتی ہیں. سب سے بڑی نواسی صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت زینب کی بیٹی. نبی پاک نماز کے لیے جا رہے, کہتے میں نے بھی جانا ہے. حضور نماز کے لیے آتے تو بچی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک قیام میں ہے تو بچی یہاں ہے. حضور رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو قریب کھڑا کر لیتے. اور پھر پیاس بیٹیوں سے تو حضور نے کیا ہی. شہزادیاں چاروں جب آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے. سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا, سب سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں, کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی. نواسوں اور نواسیوں سے پیار. میں نمازی ہوں جی, بچے کو لے جاؤ. میرے رسول پاک پر بچے پیشاب کر دیتے, حضور پانی بہا دیتے. فرمایا پھر کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. اور اللہ تعالیٰ شعور دے سکتا ہے. حضور کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو جانور پیشاب نہیں کرتا تھا جب تک حضور سوار رہتے تھے. رب چاہتا تو بچہ کبھی پیشاب نہ کرتا. یہ اتنا بڑا کام اس لیے ہوا کہ تیری اور میری سمجھ میں بات آ جائے. میں قبلہ حضرت صاحب ہوتا ہوں, میں حاجی صاحب ہوں, میں نمازی صاحب ہوں, میں فلان صاحب ہوں, لہذا بچوں کو لے جاؤ, میں نے نماز. وہ تو زیادہ پاک صاف ہے؟ آپ کے اندر کچھ زیادہ رعنائی آ گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے. رسول پاک علیہ السلام کا لہجہ اور انداز, قربان جائیں, یعنی بچوں کو نا مزہ آئے. ساری دنیا سے پیسے لیے ہیں انسان نے, کمائیاں کی ہیں, جائیدادیں بنائی ہیں, بڑے بڑے اس کو پرافٹ ہوئے ہیں, لیکن ساری زندگی دادی کے 10 روپے بھولتے ہی نہیں. وہ جو دادا سے لڑ کے لیے جاتے تھے 5 روپے, وہ بھولتے ہی نہیں. وہ ابا جی سے کبھی پیسے چاہیے ہوتے تھے تو ابا جی سے نہیں ڈائریکٹ کہتے تھے, دادی اماں سے کہتے تھے, دادی آج 100 ہی لینا ہے. تو دادی کے پاس بیٹھے ہوتے تو ابا جی کو بلا کے دادی اماں کہتی روپیہ 500 دینا مینو چاہیے. تو ابا جی کہتے اماں جی کی کرنے نے, تین وزاد دینا ضروری ہے, تو دے نا 500. تو ابا جی کہتے مینو سمجھ لگتی پئی جو اتنے ہو رہا ہے نا. اب وہ ذائقہ ساری زندگی بھولا, اس کی لطافت نہیں گئی, اس کا حسن نہیں گیا. وہ 100 روپیہ نہیں تھا, وہ کروڑوں روپے تھے. اس لیے کہ جس چاشنی سے وہ ملے نا, جس درد سے, وہ اماں سے پیسے لیتے وقت تو یوں لگتا ہے کہ بندہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کے سامنے کھڑا ہے. اس لطف کو دوبالا کرے زندگی میں. یہ ہمارا کلچر نہیں, یہ ہمارا حسن ہے, یہ ہماری تہذیب ہے. نبی پاک علیہ السلام کی نواسی جناب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما, ایک ہار آیا حضور کے پاس تحفے میں. تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو دینا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ازواج مطہرات کہتے ہیں دوڑ لگ گئی تھی. حفصہ کو ملے گا, میمونہ کو ملے گا, ام حبیبہ کو ملے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے دل میں بڑی بات تھی کہ اگر کسی اور کو مل گیا نا تو میں تو سمجھتی ہوں کریم سب سے زیادہ محبت ہی مجھ سے کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات چل رہی تھی اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ انتظار تھا کہ کس کو ملے گا, تو وہ انتظار بڑا حسین بڑا خوبصورت تھا, اس میں بڑی رعنائی تھی. لیکن قربان جائیں نبی کریم نے فرمایا میں تو اپنی بڑی نواسی جناب زینب کی بیٹی امامہ کو دوں گا. اور حضور نے وہ ہار لا کے انہیں اپنے دستے مبارک سے پہنایا. پر میں کتنا پیارا لگ رہا ہے میری بیٹی کو. تھوڑا سا نا اپنے رویے میں وسعت. بچوں کو ہماری حاجت ہے اور ہمیں دولت کی حاجت ہے, ہمیں پیسوں کی حاجت ہے. ہمارا گاہک آ جائے تو بچے کو تھپڑ مارنے سے باز نہیں آتے. 2 4 5 منٹ کی مصروفیت ہے کسی بندے کی تو وہ کیا کہے گا کہ لو جی بچہ آ گیا ہے. تو بچے کے ساتھ کھیلنا بچے سے, او سنو یار حد ہو گئی. نسائی میں موجود ہے, سیاستہ کی روایت. نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا,
نہ میں اس سے بڑی بات نہیں آپ کو سنا سکتا. لمبا سجدہ ہو گیا، لمبا. صحابہ فرماتے پریشان ہو گئے، اور طویل سجدہ رسول پاک نے فرمایا سجدہ. صحابہ فرماتے ہیں جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تکمیل کی تو دو باتیں ہم نے عرض کی، حضور ایک تو ہم پریشان ہو گئے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو، خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار بات، اللہ کے حکم نے بھی آنا ہے، آپ نے ہمیں بتایا ہے. اور دوسرا ہمارا خیال تھا کہیں وحی تو نہیں نازل ہونی شروع ہو گئی. کئی دفعہ وحی آتی ہے تو دیر تک محبوب ایک حالت میں رہتے ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک ہوگی. تو حضور نے فرمایا یہ دونوں نہیں تھی. یا رسول اللہ پھر کیا تھا؟ فرمایا وہ میرے بیٹوں میں سے نا، حسن اور حسین میں سے ایک میرے کندھے پہ سوار ہو گیا تھا. اور یہ لفظ ہے حدیث پاک میں سیاستہ میں، فرمایا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں بچے کو اتاروں گا تو وہ ذرا ناگوار محسوس کرے گا. حضور آپ رسول ہیں اور نماز اللہ کی، اور اس دوران بھی بچے کی چاہت کا خیال. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، بے مثالی ہے تیری ادائیں. فرمایا بچہ کہیں اسے کوئی تو بچوں کے احساس ہی نہیں ہے. آپ نے جب چاہا ڈانٹ دیا، آپ نے جب چاہا جو مرضی کر دیا. ابا جی کا ڈنڈا گھر میں لٹکنا چاہیے، حکم ہے، لیکن ابا جی کو ماتھا بھی تو بار بار چومنا ہے نا. سختی تو کبھی کبھی ہے اور محبت بار بار ہے. تو جو بار بار کام ہے اس کا عادی ہونا چاہیے کہ جناب وہ چپ کر جو تمہارا ابا آ گیا، ابا جی آئے کہ ہٹلر آ گیا گھر میں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ والد کو تو شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اس کے اندر رعنائی ہونی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے پناہ پیار کیا. اچھا، اسی پیار سے حضور نے تربیت بھی کی. اور یہ پیار کیونکہ حسنین کریمین کی ہم مثالیں عرض کرتے ہیں تو ان کی شان تو وراء الورا. نبی پاک کا سب بچوں کے ساتھ یہ رویہ تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کا خادم ہوں، میری اماں خدمت کے لیے چھوڑ کے گئی، پر حضور جب بھی مجھے بلاتے کہتے یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے. یہ خادم ہے گھر میں، بچہ خدمت گزار، اسے بھی او پیارے بیٹے. اور پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے حضور. کہتے دیکھنا صبح اس حال میں کرنا کہ بغض نہ ہو کسی کا. انس میرے بیٹے یہ بھی میری سنت ہے. حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں چھوٹی سی تھی، میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی تھی، میرے ابا جی مجھے حضور کے پاس لے گئے. کہتی کوئی عجیب ہی نور والا ماحول تھا. میں پہنچ گئی تو حضور میرا کرتا دیکھ کے نا تو کہنے لگے کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹی. کہتی میں حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی. میرے ابا جی مجھے کہنے لگے ادھر ہٹ، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جانا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اسے کھیلنے دے. میں کھیلتی رہی اور حضور مجھے دعائیں دیتے رہے. کہا اللہ کرے تو یہ کپڑا پرانا کرے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کرے تیری عمر دراز ہو، اللہ تجھے بیٹا لمبی عمر عطا کرے. حضور بچوں کے ساتھ محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، ان کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کا خاص شفقت کا معاملہ. ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری، ان کو حاجت ہوتی ہے ہماری، لیکن ہمارے لہجے کی تلخی، ہمارے لفظوں کی ترش روئی، کام کے نام پر، سنوارنے کے نام پر. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو بچوں میں عدل کرنے کا کیوں کہا گیا بھلا؟ کہ اپنی اولاد میں عدل کرو. فرمایا حضور نے اللہ سے ڈرو اور اولاد میں انصاف کرو. کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی جذباتی ہے، وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. آپ ایک کی تعریفیں کیے ہی جا رہے ہیں، دوسرے کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈر اللہ سے، انصاف کر اپنے بچوں کے اندر. اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے
کسی بچے کے منہ پہ 2 دفعہ بوسہ نہ دینا اور ایک کے منہ پہ 1 دفعہ. فرمایا اگر ایک کو 1 بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی 1 ہی دے, اور اگر دوسرے کو 2 دیے ہیں تو پھر پہلے والے کو بھی انصاف کر, عدل کر, محبت میں بھی, عطا کرنے میں بھی, پیار کرنے میں بھی, نوازنے میں بھی. ہر لحاظ سے باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا ترازو تھامے, ورنہ حساب صرف نمازوں کا نہیں ہوگا, محبتوں کا بھی ہوگا. حساب صرف زکاتوں کا نہیں ہوگا, تیری الفتوں کا بھی حساب ہوگا. حساب صرف تجھ سے تیرے روزے حج زکات کا نہیں لیا جائے گا, تیری توجہات کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن, کہ یہاں ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں تھی, ادھر زیادہ کیوں تھی, ادھر زیادہ کیوں نہیں تھی. اس لیے اپنی مرکزی حیثیت کو ہمیشہ سمجھیں, جانیں. اپنی زندگی میں ان کے لیے تھوڑا دل بڑا کریں, گنجائش پیدا کریں. ان کو ہماری حاجت ہے. ہماری مصروفیات نے, ہمارے کاروبار نے, ہمارے تعلقات نے ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے. ہم وہ ساری, آپ نے وہ حدیثیں سنی ہے تو کس لیے سنی ہے؟ یہ صرف شان امام حسنین نہیں ہے, یہ تعلیم امت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے امام حسن اور حسین کو, کندھوں پہ. اور ایک صحابی نے جب کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے, تو محبوب فرمانے لگے سوار بھی تو دیکھ کتنا سونا ہے, تو دیکھ تو صحیح. تو یہ آپ میری بات کو سمجھے نا, کیا کوئی کمی تھی وہاں؟ فرشتے نہیں حاضر ہو جاتے 2 منٹ میں ہر خدمت کے لیے؟ صحابہ جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن حضور نے کیوں کندھوں پہ اٹھایا؟ تاکہ مجھے تجھے سمجھ آ جائے کہ بچوں کو کندھوں پہ اٹھانا بھی کوئی کمال ہے. تو اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تربیت جب کرتے تو بڑے خوبصورت انداز میں. آپ کو پتہ ہے صحابہ فرماتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو حضور جب گزرتے تھے تو بچوں کو السلام علیکم کہتے تھے. نبی پاک بچوں کو سلام کرتے, حضور فرماتے السلام علیکم, بچوں کو سلام کرتے اور پہل کرتے سلام لینے میں. آپ بچوں کو سلام کرنا شروع کر دیں, امید ہے بچے بھی سب کو سلام کرنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ شکوہ کرنا کہ لو جی میں اتنا بڑا بزرگ آدمی ہوں, میں اتنا بڑا پڑھا لکھا ہوں, میری یہ شخصیت ہے, آپ نے مجھے سلام ہی نہیں کیا, یہ تو مفت کا رٹا ہے. حضور بچوں کو سلام کرتے تاکہ بچوں کو السلام علیکم کی سمجھ آ جائے. یہ بچوں کو سکھائیں, انہیں یاد کرائیں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سلام لینے میں پہل کریں, آپ ان کو سلام کہیں. ہاں, سکھانے کے لیے آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یار میں نے سلام کہا ہے, تمہیں جواب دینا چاہیے تھا, ہم نے کیوں نہیں دیا؟ تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ ایک سنت ہے. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب سکھاتے. حضور تشریف فرماتے تو ایک بچہ اندر آ گیا, السلام علیکم کہہ کے داخل ہو گیا, تو محبوب کریم نے بڑی محبت سے بڑے خوبصورت لہجے میں فرمایا بیٹا واپس جاؤ, پہلے اجازت لو, پھر سلام لو, جب اجازت مل جائے پھر اندر آنا. اس لہجے میں اتنی خوبصورتی تھی کہ اس بچے کے دل کی گہرائی تک میں سمجھتا ہوں بات اتر گئی ہوگی. وہ واپس گئے, انہوں نے جا کے اجازت مانگی, اجازت ملی, اور سلام لے کے وہ دروازے رسول پہ حاضر ہو گئے. بچوں کے ساتھ خاص محبت, خاص دلچسپی. ایک دفعہ میں حرمین شریفین حاضر تھا, میرے بالکل سامنے اگلی صف میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے جب, تو آہستہ آہستہ لوگ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو زیادہ رش ہو رہا تھا, لوگ زیادہ جمع تھے. تو ایک بزرگ تھے, تو وہ اپنے داماد سے, ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا, میں نے کان تو نہیں لگائے ہوئے تھے لیکن بزرگ غصے میں بول رہے تھے تو بول ہی اونچا رہے تھے ذرا. تو وہ کہہ رہے تھے اپنے داماد سے کہ بیٹا تو ہے تے جوائی ہے, اب تینوں میں گل کرنا مناسب تے نہیں سمجھدا, پر یہ کہ بچے تو آپ نے میرے ذمہ لگا دیے, وہ مجھے نہ عبادت کرنے دیتے ہیں, نہ قرآن پڑھنے دیتے ہیں, نانا نانا کہہ کے میرے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں. تو میں حاضر ہوں, لیکن تھوڑا سا نا ان کو سمجھائیں اور قائل کریں, یہاں آ کے مجھے ذرا اللہ اللہ کرنے دیں.
تو وہ بچہ معذرت خانہ انداز میں اپنے سسر کو، بزرگوں کو تھوڑا سا قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چلیں اب خیال کریں گے، ہم کہتے تو بڑا ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں، لیکن وہ آپ کے پیچھے جاتے ہیں، کریں کیا؟ تو اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ان سے کہا بزرگوں مناسب تو نہیں، لیکن آپ بولے اونچا ہے تو سن سب نے لیا ہے، آپ کی ذاتی بات ہے، اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں۔ تو پلٹ کے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے مولوی صاحب آکھو۔ تو میں نے ان سے کہا بڑے خوش نصیب نہیں، اس مسجد میں بیٹھ کر نواسوں کا خیال رکھنا اور ان سے پیار کرنا، یہ تو مدینے والے رسول کا طریقہ ہے، اور این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشندہ خدائے بخشن۔ کچھ سعادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب رب عطا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں تو نواسوں سے کھیلنا حضور کا طریقہ ہے، بعض چیزوں میں اللہ اثر رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر میں نے انہیں آنسو پونچھتے بھی دیکھا، کہنے لگے اللہ توڑا پلا کرے، لو بھائی پتر ان تسی پاویں آرام کرو۔ بعض دفعہ باتیں وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو میں تیار تھا اگر وہ ناراض ہوں گے تو میں معذرت کروں گا، لیکن تھوڑا سا نا ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے آپ سے۔ مجھے بڑا مزہ آیا، مجھے پتہ نہیں اب وہ کالم نویس زندہ ہے کہ نہیں، عبد القادر حسن ہوتے تھے، انہوں نے ایک بات لکھی تھی مجھے بڑی یاد رہ گئی، اور جس دن میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی میں رویا بھی بڑا۔ وہ کہنے لگے ایک دفعہ گورنر مدینہ نے نا حکم دیا تھا کہ چھوٹے بچے لوگ مسجد میں لے کے آتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بچے قالین خراب کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں گرا دیتے ہیں، تو اس طرح کریں کہ بچوں کو منع کیا جائے، اور کم از کم مقامی لوگوں کو ضرور منع کیا جائے کہ وہ بچوں کو لے کے نہ آئے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ رات ہی کو اس شخص کو خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام نے گورنر سے کہا تم نہ اپنے قالین اٹھا کے لے جاؤ، پر میری امت کے بچوں کو میرے شہر سے دور کوئی نہ کرے، ان کو آنے دو، یہ اپنے رسول کے پاس آئے، لے جاؤ اپنے قالین اٹھا کر اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بچوں کو کوئی آنے سے منع نہ کرے۔ کیا کہا تھا میرے امام نے حضور کے بچپن کے بارے میں؟ کہا تھا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔